دعا سے واقعات بدل سکتے ہیں، یہ سوال ہے. مسائل حل ہو جاتے ہیں. مسائل انسان کی زندگی میں دعا کا مقام، میں نے پہلے بتایا کہ دعا کا مقام کب پیدا ہوتا ہے، یہ دعا کی ضرورت کب پیدا ہوتی ہے. اس کو آپ بالکل یاد ہی کر لو بات کو کہ دعا کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایک ایسی خواہش پیدا ہو جو نمبر 1 آپ کی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے، اس کا حاصل ہونا ممکن ہو، اس کا حاصل ہونا ممکن ہو اور کوشش سے حل نہ ہو سکے، وہاں آپ دعا پیدا کرتے ہیں. بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر جو چیزیں کوشش سے آپ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آپ دعا نہیں کرتے، کوشش سے آپ کرتے جا رہے ہو. جہاں آپ کی کوشش، آپ کی استعداد ختم ہو جاتی ہے اور خواہش بھی باقی ہے تو وہاں آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ خواہش ہے، میری ہمت میں یہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، لیکن میری آرزو میں ہے یہ بات، تو اس لیے تو مہربانی فرما کہ یہ میری آرزو پوری کر، کیونکہ یہ میری ہمت سے باہر ہے. اس کے لیے کوئی عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، بغیر عمل کے بھی وہ بات آ سکتی ہے. اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے کوشش بھی ہے، زندگی کوشش بھی ہے، لیکن کوشش کے علاوہ زندگی نصیب بھی ہے. کوشش ہے، کون سا ناکام آدمی ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کون سا مزدور ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کون سا گناہگار ہے جو کوشش نہیں کرتا؟ کوششیں ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ نصیب مانگا جائے، کیا نصیب اس کو کہیں گے کہ جس کے اندر کوششیں صحیح نتیجہ لاتی ہیں، جس کے اندر کوشش جو ہے جزا کی حقدار ہوتی ہے، سزا کی حقدار نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ واقعہ ہو جائے. دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ آرزو ختم ہو جاتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے. دعا کا معنی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ میاں کے سپورٹ کر دیا کہ یا اللہ اب تو مثلاً یہ ہے کہ بیٹا عطا فرما اور یہ تیرے سپرد ہے، یہاں کوئی انسان کی کوشش کام نہیں آتی. بیچارہ مریض ہے، بیمار ہے رشتہ دار ہے، اس سے بڑا ہی پیار ہے، اب یہ تیرے لیے ہے یا اللہ کہ تو اس کی صحت کا حفاظت کر. واپس ہوگی. ڈاکٹر جواب دے گیا. جب ڈاکٹر کا رجوع کیا اور ڈاکٹر جس مقام پر جواب دینے کا اس میں واقعہ پیدا ہو گیا اور دعا کا مقام پیدا ہو گیا. تو دعا جو ہوتی ہے یہ اس وقت کی جاتی ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے. دعا کا معنی قوت کو بلانا، وہ قوت جو میری قوت کو اب کسی نتیجے کی طرف لگا دے. ہماری قوت میں یہ نہیں ہے، لیکن جو صاحبان قوت ہیں اصل میں دعا وہ بھی کرتے ہوں گے. دعا شرط نہیں ہے کہ دعا کنڈیشن نہیں ہے یا اللہ ہم تجھے مانیں گے اگر تجھے دعا منظور فرما دی. میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کریم جو ہے اپنے مقربین کی دعا بھی اب کبھی کبھی نظر انداز فرما جاتے ہیں. اللہ ہوا ہی اللہ نے مالک جو ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی دعائیں جو ہے اللہ کریم نے ان کو قبول نہیں فرمایا. اور خاص طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ، بیٹے کے لیے دعا مانگی، بیٹا اللہ نے نہیں دیا. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر ہیں، باپ ان کے دین پر نہیں ہے، دعا مانگی ہوگی لیکن نہیں مطلب منظور ہوئی ہوگی، دعا ضرور مانگی ہوگی. پیغمبر ہے، بیٹا دین پر نہیں ہے، دعا مانگی ہوگی. پیغمبر ہے لیکن بیوی دین پر نہیں ہے، دعا تو مانگی ہوگی نا. مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے مانگنا شرط نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دعا بنتا ہے کہ یا اللہ ایسا واقعہ ہو جائے، ورنہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی رضامندی شامل ہے. تو دعا یہاں آگے کام آتی ہے. دعا سے اگر وہ مسائل حل نہ ہو تو کم از کم مسائل کی اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسائل میرے کچھ ساختہ ہیں. اس لیے جو بزرگ ہیں وہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہیں. ہم وہ دعائیں بھی نہیں کرنا چاہتے جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. اور سب سے میں نے کہا کہ مقبول دعا اور سب سے بہتر دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی تو یہ ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ جو اللہ کے احکام ہیں وہ آپ کی دعا میں آنے چاہیے.
یا اللہ مجھے بزرگوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے وسائل ہیں زندگی کے، کیا ہے وسائل میں باہر کے شامل ہے مال، عید گارہ، پتھر، روڑا، مکان، سامان، یہ بھی ہے وسائل ہے نا۔ وسائل میں آپ کا ذہن بھی شامل ہے، وسائل میں آپ کا دل شامل ہے، آپ کی صحت شامل ہے، آپ کی قوت شامل ہے، آپ کی زندگی کے تعلقات شامل ہیں، آپ کی وابستگیاں شامل ہیں، یہ سارے آپ کے وسائل ہیں۔ یا رب العالمین، جن وسائل کو میں زندگی کہہ رہا ہوں ان وسائل کا وہ استعمال عطا فرما کہ زندگی کا انجام تیرے قریب میں ہو۔ وسائل تو میں نے استعمال کرنے ہیں، بینائیاں آپ نے ختم کرنی ہے نظارے دیکھ کر، اس لیے دعا یہ کرو کہ آپ کی بینائی ان نظاروں میں صرف ہو جو نظارے منظور ہوتے ہیں، تاکہ گمراہی نہ دیکھو اور عبرت کے نظارے نہ دیکھنے پڑے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مقبول نظارے دکھائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سماعت ہے، بس سماعت کان کا سننا یہ آپ کے لیے وسائل ہے نا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وسیلہ ہے نا کان کے لیے، سننے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سب سے بہتر ہے، نعت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے، یعنی کہ حبیب کی آواز سب سے بہتر ہے، شیخ کی آواز سب سے بہتر ہے، نیک انسانوں کی آواز سب سے بہتر ہے۔ اگر کان کے اندر وہ نغمات سنے جائیں جن نغمات کے پیچھے گناہ حرکت کرتا ہے یا تھرکتا ہے یا دھڑکتا ہے، تو آپ کے کان نے آپ کا وسیلہ بن کے آپ کو گمراہ کر دیا۔ اچانک کان میں ایک آواز آ گئی، وہ آواز ہیجان پیدا کر گئی، گمراہی کی دلیل۔ کان کے اندر آواز جو جاتی ہے یہ آپ کے دل کو کیپچر کر لیتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر دعوت گناہ ہو تو آپ کا وجود میلان گناہ میں آ گیا، اگر وہ دعوت نیکی کی ہو تو آپ کا وجود نیکی کی طرف چلا گیا۔ اس لیے کان کے وسیلے کا استعمال یہ ہے کہ کان ان آوازوں کو سنے جو آواز صداقت کے راستے کی طرف لے جا رہی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں دونوں آوازیں آ رہی ہیں، حق کی بھی اور جھوٹ کی بھی، دونوں سرگرم میں عمل ہے، بڑا فٹ بولتے جا رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کان ہے اس نے ڈسکریمنیشن تمیز کرنی ہے، یہ آواز نہیں ہے میرے لیے۔ تو دیکھو آواز آ رہی ہے، آواز کا اور صاحبان مہربان دادا صاحب کے اس دیکھا، آپ نے دیکھا اٹینڈ کیا ہوگا، ایک آدمی نو بھارت معصوم بولا بالا گھر سے چلا دادا صاحب کے عرس پر۔ اب وہ جب باڈی چوک پر پہنچا تو آوازیں شروع ہو گئی، یہ ساری وہ عرس کی آوازیں سمجھ رہا ہے، آوازیں شروع ہو گئی۔ اگر اس کو کہیں تھیٹر کی آواز آ گئی اس کی آواز نہ سمجھ لینا، تھیٹر ضرور لگے گا۔ آپ بات رہے ہیں، میلہ ضرور ہوگا، سودا ضرور بکے گا، دکاندار ضرور آئیں گے، واقعات ضرور ہوگا، مجمع ضرور لگیں گے، یہ سارے یہ دادا صاحب کو نہیں ہے۔ آگے جاؤ گے عزیز میں قوالی ضرور کرے گا، اور بھی لوگ قوالی کریں گے، تو قوالی جو ہے یہ بھی دادا صاحب کی آواز نہیں ہے۔ جس کام کو آپ چلے ہو اس کام کے راستے میں اس کام کے نام کے حوالے سے بے شمار آوازیں آ جاتی ہیں، اور وہ اکثر آوازیں اس راستے کو روک دیتی ہیں جس راستے پر آپ چل رہے ہو۔ یعنی کہ آپ جا ہی رہے ہو، مثلا آپ جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہو، حج کے نظام میں اتنی پیچیدگی کا پیدا ہو جائے کہ آپ بے قیفی ہو جاؤ، وہی چھوڑو، یہ پاسپورٹ ہے واپس کرو، منہ پہ دے بارہ سے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ کی کیفیت ٹوٹ جائے۔ آپ اگر سرکار کے روزے پر بیٹھے ہیں تو کسی نے آپ کے بدلے میں اور کوئی ایسی واقع کر دیا تو آپ کی کیفیت خراب ہوگی۔ اس لیے اس راستے پر چلنے والا بڑی احتیاط سے چلتا ہے، اپنے وسیلے کو استعمال کرتا ہے کہ ری ایکشن جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وسیلے ہیں۔ ذہن کا استعمال آپ کو نیکی بدی کی تمیز کرائے گا۔ ذہن اگر صرف پیسہ ہی سوچے، پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا، صرف یہی سوچے تو وہ حسن کے خیال سے معروم ہو جائے گا۔ آپ بات رہے ہیں، کہتا کچھ بھی زندگی میں نہیں ملا، بس 2 نمازیں ہی رہ گئی ہیں۔ تو یہ جو جس آدمی کو ملا ہے اگر وہ پیسے کو گمراہی میں استعمال کر رہا ہے تو تیری نماز اس کی گمراہی سے بہت بہتر ہے۔ آپ بات رہے ہیں، گویا کہ وسائل یاد رکھتے ہیں، بات وسائل میں بینائی، سماعت، وجود، رشتہ داریاں، وابستگیاں، مال، دنیا،
اینٹ گارا پتھر ساری پہ وسائل ہیں. یہ سارے وسائل جو ہیں آپ کے استعمال میں آنے ساتھ نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ بنائیاں رہیں گی نہ ذہن رہیں گے اور نہ کوئی دنیا رہے گی. وہ بتانے وہم و گما ہو جائے گا. یہ ہر چیز چھوڑ دو گے تم. چھوڑنے کے بعد فوری طور پر آئے کہ جیسے کہتے ہیں نا اور نیٹ ریزلٹ بٹن دبا دیا جائے گا. نیٹ ریزلٹ جو ہے اس کا استعمال کیسے کیا, لے کے تو جانا نہیں ہے یہاں سے. اور ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دنیا کا مال جو اٹھایا ہم نے مال کو برائے مال ہی اٹھا لیا. یہاں غلطی ہوگی. مال تھا برائے استعمال تاکہ نکلے نتیجہ. ہم نے مال کو برائے مال ہی جمع کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ جب ختم ہوئے زندگی مال کے طور پر مال جمع ہے اور عمل کے طور پر جمع زیرو ہے. اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ وسائل تو ختم ہو جانے ہیں, چھن جانے ہیں, جدا ہو جانے ہیں. کہیں وسائل کا اجتماع آپ کو بے عمل نہ کر کے رکھ دے. پیسے کا اجتماع صرف پیسے کی خاطر جائے یہ بے عملی ہے بلکہ بد عملی ہے. زندگی کے وسائل کا اجتماع بغیر استعمال کے یہ کیا ہے, یہ بد عملی ہے. وسائل سارے جمع ہے نتیجہ بد عملی ہے. آپ بات سمجھے بلندی صاحب؟ اس لیے یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے وسائل کا استعمال کس انداز سے کرنا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ کیا نکلے کہ یہ نیک عمل کر رہا ہے. نیک عمل کیا ہے؟ جہاں سے مال اٹھایا اب کچھ اس کے حوالے کیا کچھ اس کے حوالے کیا, بن گیا کیا نیک عمل. تو گویا کہ اپنے وسائل کو نیک اعمال میں ڈالنا, یہ دعا مانگنی چاہیے. دعا کے بعد بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کی خاطر ملیں. کس کی خاطر ملیں؟ دو بندے دوست ہیں, دونوں بدی کی راہ پر چل سکتے ہیں نا. دو دوست ہیں نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں. تو گویا کہ ہماری وابستگیاں کو نیک راستوں کا سفر بنا. یہ دعا ہونی چاہیے. یا اللہ ہمارے مال کو نیک راستے کا سفر بنا, ہمارے وسائل کو نیک راستے کے لیے لگا, اور نیک راستہ ہر راستے میں ملے گا. کوئی وقت ایسا نہیں کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی وقت ایسا نہیں کہ بدی بند ہو جائے. اور مسجد کے اندر عین ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو کے نکلے, اور عین بت خانے میں بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہاں سے نیکی کرا لے کے نکلے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ پاک ماں مل گیا کعبے کو صنم خانے سے, کہ کون سی جگہ کہاں کا کیا مل سکتا ہے. ہر چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے حال میں رہ سکتا ہے. تو اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ میرے وسائل جو ہیں تیرے راہ میں آئیں, میرے وسائل جو ہیں تیرے راستے میں استعمال ہوں. بس یہی زندگی ہے. اور سب سے بڑا جو ہے اسباب کہ میری جان جو ہے وہ آپ کے راستے میں استعمال ہو, تو جان جو ہے وہ محفوظ ہوگی. محفوظ ہوگی. جس نے دی تھی ہم نے واپس لٹا دی. پکڑو جان, اب مطلب ضائع کیا ہوئی, بچ گیا نا. اور اس کے علاوہ استعمال کیا ہے. دینے والا وہ ہے اس طرح جس طرح کہ باپ کسی بیٹے کو پیسے دے اور وہ پیسہ خرچ کرے, باپ کہ تھوڑے سے میرے لیے بھی رکھو, کہتا نہیں ہم آپ کو نہیں دیتے. تو یہ انسان یہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, کہتے ہیں زندگی آپ فری, اس کا کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اس میں سے کچھ لمحات میری طرف, کہتے ہیں یہی بڑا مشکل ہے. آپ نے کیا آزمائش پہ ڈال دیا آپ نے. کہتے ہیں ہم آپ کو 100 روپے دیتے ہیں, سال بھر استعمال کرو, اس کو رکھو. 2.5 روپے بڑے مشکل دینے والے وہی ہے. گویا کون آدمی ہے جو خدا کی طرف نہیں اس کو استعمال کرے گا؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملی. جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملی, تمہیں اندازہ ہو جائے, تو زندگی وہیں گمراہ ہوگی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اسی کی طرف سے ملا ہے تو اسی کی طرف لوٹا دیا جا رہا ہے, تو پھر تو آپ کی زندگی آسودہ حال ہوگی. اس لیے دعا جو ہے مسائل حل کرے نہ کرے آپ کی اصلاح کر دیتی. دعا کا ہونا اصلاح کی ضمانت ہے. دعا کا ہونا تقرب الہی کی ضمانت ہے. دعا مانگنے والا اللہ سے کبھی گمراہی کی دعا نہیں مانگتا. مثلا یا اللہ ایک گناہ کی تمنا ہے, تھوڑا سا ڈھاکہ ڈالنا ہے, مہربانی فرماؤ, کوئی دعا نہیں مانگے گا. دعا بذات خود آپ کے مقصد کی اصلاح ہے. یعنی کہ آپ اسی چیز کی دعا مانگو گے جو ویسے ہی نیک مقصد ہو.
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعا کا تصور بذات خود ایک ایسا تصور ہے کہ آپ کے راستہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. آپ اللہ سے وہی چیز مانگو گے، یا اللہ دعا ہے حج کی تمنا ہے، آپ مہربانی فرماؤ، آپ پتہ ہے کہ اللہ خوش ہوگا. یا اللہ کوئی چوری کرنے کی تمنا ہے، دعا نہیں مانگے گی. تو گویا کہ دعا کا تصور، دعا کو تسلیم کرنا، دعا کو ماننا، دعا کو مانگنا آدھی زندگی تو ویسے اسلام میں آ گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیز بڑی ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے اب آپ اس پہ غور کرو کہ انسان کے لیے کوئی شے نہیں ہے اپنی زندگی میں سے، اس کے استعمال میں سے، اس کے وسائل میں سے ساری چیزیں آپ نے دریافت کرنی ہے تاکہ جب آپ زندگی چھوڑو فوری طور پر آپ دوسرے سفر پر روانہ ہو جاؤ. کون سا سفر؟ صداقت، اچائی کا. ایک جزا بن جائے گی یا سزا بن جائے گی، یہ آپ خود بناتے جا رہے ہو. اس لیے اسی کے وسائل نے آپ کو لے جانا ہے. دعا کا مقام یہ ہے